الرحمن الرحیم۔ میلاد منانے کے عنوان سے جو ہم نے کلپ ریکارڈ کیا تھا، اس میں ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم دلیل کے قطعی الثبوت اور ظنی الثبوت ہونے پر کچھ گفتگو کریں گے۔ یہ عنوان ہر ذی شعور مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے اسے سمجھنا، کیونکہ اس کے سمجھے بغیر چوکے چھکے لگائیں گے تو اس کو دین میں بدعات کا راستہ کھلے گا یا تحریفات کا راستہ کھلے گا۔ دلیل قطعی کس حکم کے لیے چاہیے ہوتی ہے اور کون سا حکم دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے، ہم نے پیچھے گفتگو کی تھی۔ آج ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ جو فرض اور حرام کا ہم نے درجہ بیان کیا تھا، فرسٹ اسٹیپ دونوں طرف سے، اس کے لیے ہم نے کہا تھا دلیل قطعی چاہیے ہوتی ہے، دلیل قطعی چاہیے ہوتی ہے۔ جی اب یہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ بتائیں گے یہ قطعی کیا ہوتا ہے۔ یہ جو دلیل قطعی ہوتی ہے، دلیل ہوتی ہے، اس دلیل کو دو اعتبار سے جانا جاتا ہے کسی بھی دلیل کو۔ ایک ہوتا ہے ثبوت کے اعتبار سے اور دوسرا ہوتا ہے دلالت کے اعتبار سے۔ ایک ہوتا ہے ثبوت کے اعتبار سے دلیل کو پہچاننا اور ایک ہوتا ہے دلالت کے اعتبار سے۔ جی یہ ثبوت کیا ہوتا ہے؟ ثبوت یہ ہوتا ہے کہ جو دلیل نبی پاک سے چلی، نبی پاک سے صحابہ، صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین اور امام تک آئی، اسٹیپس آئے، سارے درجات آئے، نبی پاک سے لے کر یہاں تک جہاں کتاب میں وہ لکھی گئی، یہاں تک جتنے اسٹیپس ہیں، اگر یہ سارے اسٹیپس کلیئر ہوں، محدثین کے نزدیک یہ بالکل اوکے ہوں جو ان کا معیار ہے، تو اس کو کہے گئے یہ ثبوت ہے۔ اب اس میں درجات بنیں گے، اس کی کلیئرنس کے اعتبار سے وہ ہم گفتگو کریں گے۔ اچھا، دوسرا ہے دلالت۔ تو دلالت کا مطلب یہ کہ جب یہ والا پورشن بالکل ہمارا 110% کمپلیٹ ہو تو پھر اگلا کام یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ نبی پاک نے جو فرمایا، نبی پاک کے الفاظ، یہ جو لفظ نبی پاک نے بیان کیے ہیں، ان کا جو معنی آپ لے رہے ہیں وہ معنی کتنا کلیئر ہے، اس لفظ کی اس معنی پر دلالت کس درجے کی ہے، اس کے لیولز ہوتے ہیں۔ 8 سال تک جو بچے درس نظامی کرتے ہیں، علماء بنتے ہیں، ان علماء کو یہ باتیں سیکھنے از حد ضروری ہوتی ہیں، اور میرے خیال میں پورے درس نظامی کی بیس اسی پر آتی ہے۔ اگر یہ نہیں پتہ چلتا کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، فرض کیا ہے اور خلاف اولا کیا ہے، مستحب کا درجہ اور خلاف اولا کا درجہ کہاں جا کے آتا ہے، تو پھر فائدہ نہیں ہوتا، اور عوام کو بھی ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو دو اسٹیپ ہوئے، ثبوت کے اعتبار سے اور دلالت کے اعتبار سے۔ اب یہ جو ثبوت کے اعتبار سے ہے، اس میں یہ قطعیت کب آتی ہے؟ قطعیت کا ایک لیول محدثین نے بیان کیا، کہا نبی پاک سے لے کر آخری امام تک جس نے وہ حدیث لکھی، ہر لیول پر کثیر راوی ہوں، کثیر لوگ موجود ہوں، 1-2 بندے نہیں چلیں گے، 4 5 6 7 8 9 10 نہیں چلیں گے، کثیر لوگ ہونے چاہیے۔ یعنی نبی پاک نے جب بیان کیا تو آگے جو صحابہ ہیں وہ کثیر ہونے چاہیے، صحابہ نے اپنے شاگردوں کو بتایا تو وہ بھی شاگرد بھی کثیر ہونے چاہیے، شاگردوں نے اپنے شاگردوں کو بتایا تو وہ بھی کثیر ہونے چاہیے۔ کہ کثیر کی حد کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ کثیر کی حد یہ ہے کہ وہ اتنے لوگ ہوں کہ عقل ان کے جھوٹ پر اتفاق کر لینے کو منع کر دے، محال قرار دے دے، یعنی عقل یہ فیصلہ کر دے یار اتنے لوگ تو کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، یعنی عقل انسان کی یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائے کہ اتنے لوگ تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، اس کو کہتے ہیں متواتر۔ یہ جو کثیر راوی جس سند میں آتے ہیں اس کو کہتے ہیں متواتر۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ جو متواتر حدیث ہوتی ہے جس کی سند میں تواتر آتا ہے، نبی پاک سے لے کر
امام تک ہر لیول پر کثیر راوی ہوں جن کا جھوٹ پر متفق ہونا عقل محال قرار دے دے، تو اس ثبوت کو کہتے ہیں یہ ثبوت قطعی ہے جی، اور یہی ایک ثبوت قطعی ہے۔ اس کے نیچے کے جتنے لیول حدیث کے آئیں گے کسی کا ثبوت قطعی نہیں ہے، سب ظنی میں آتے ہیں۔ یعنی اگر آپ نے فرض اور حرام ثابت کرنا ہے تو ثبوت میں یہ متواتر نکالنی پڑے گی، متواتر تلاش کرنی پڑے گی حدیث، ٹھیک ہو گئی۔ اب متواتر حدیث آپ کو مل گئی، متواتر روایت آپ کو مل گئی، قرآن پاک پورے کا پورا الحمد سے لے کر والناس تک متواتر ہے، یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں۔ کئی حدیثیں بھی متواتر ہیں، قرآن بآسانی سمجھ میں آ جاتا ہے، یہ متواتر ہے۔ اب ایک متواتر حدیث ہمارے سامنے آ گئی، متواتر آیت ہمارے سامنے آ گئی، قرآن کی آیت ہمارے سامنے آ گئی۔ اب اگلا کام یہ ہے کہ بھائی جان یہ جو الفاظ ہمارے سامنے آئے ہیں یہ اپنے معنی پر کتنی واضح دلالت کر رہے ہیں۔ یعنی جب ایک چیز قطعی ثبوت ثابت ہو گئی، اب دیکھنا ہے کہ وہ قطعی دلالت ہے یا نہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید سارے کا سارا یہ قطعی دلالت نہیں ہے، کئی آیات طیبات اس کی ایسی ہیں جن میں دلالت جو ہے وہ واضح نہیں ہے۔ کیسے؟ آپ کہیں گے کہ قرآن پاک تو بہت آسان ہے، ایک طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ قرآن پاک خود پڑھ لینا چاہیے۔ ہم نے کئی کلپس اس عنوان پہ ریکارڈ کیے تھے کہ جس میں یہ سمجھانے کی ہم نے کوشش کی تھی کہ یہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے۔ دلالت کے اعتبار سے قرآن ہر لینگویج میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز استعمال ہوتی ہے مشترک۔ مشترک کا مطلب ہوتا ہے ایک لفظ ہے اور اس کے معنی دو ہیں۔ لفظ ایک ہے لفظ دو ہیں اور ان کا معنی ایک ہے۔ لفظ ایک ہے، معنی دو ہیں۔ لفظ ایک ہے، معنی دو ہیں، اسے کہتے ہیں یہ مشترک لفظ ہے۔ قرآن میں آیا ہے لفظ قرو، یہ قرآن پاک میں لفظ ہے۔ عدت کے احکام اللہ نے بیان فرمائے ہیں، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ قروء کے جناب علی دو معنی ہیں، ایک اس کا معنی ہے حیض مینسز، اور ایک اس کا معنی ہے طہر پاکی، اپوزٹ معنی ہے دونوں، لفظ یہ ہے۔ اب اللہ نے فرمایا ہے جو طلاق والی عورت ہے وہ 3 قروء عدت گزارے۔ قروء کا معنی طہر لینا ہے یا حیض لینا ہے۔ قرآن ہے، قطعی ثبوت ہے، قرآن کی دلیل ہے، لیکن یہ جو لفظ آیا ہے یہ لفظ اپنے معنی پر کلیئر نہیں، اس میں 2 احتمال ہیں، 2 معنی بن سکتے ہیں۔ جس میں یہ بن سکنے والی بات آتی ہے اس کو کہتے ہیں یہاں ظنیت آئی ہے، یہاں ظنیت آئی ہے، یہ ظنی ہو گئی یہ دلیل، اس سے فرض نہیں ثابت ہوتا، یہ فرض سے نچلے درجے میں آ جاتی ہے۔ قرآن کے کئی الفاظ، کئی کلمات طیبات، یعنی میں ان احباب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا اصول فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، مشترک مؤول کی بحث لے لیں، حقیقت مجاز کی آپ بحث لے لیں، خفی مشکل مجمل اور متشابہ کی آپ بحث لے لیں، عبارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، اس کی آپ بحث لے لیں۔ یہ ساری ابحاث پڑھائی اس لیے جاتی ہیں کہ قطعی اور ظنی کا فرق پتہ چلے۔ آپ مشترک لفظ سے قطعیت نہیں لے سکیں گے، آپ جہاں حقیقت اور مجاز متعارف آئے گا قطعیت نہیں لے سکیں گے، آپ خفی لفظ کی قطعیت نہیں لے سکیں گے، آپ مشکل مجمل اور متشابہ میں قطعیت نہیں لے سکیں گے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو جب قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ یعنی جو قطعی ثبوت ہے اس کے ساتھ جو دوسری پوزیشن ہم نے دیکھنی تھی وہ تھی قطعی دلالت۔ دلالت اگر قطعی نہیں ہوگی، ایک
سائڈ سے بھی قطعیت ختم ہوئی تو اب فرض نہیں ثابت ہو سکتا، اب فرض نہیں ثابت ہو سکتا جی۔ اب ہمیں کچھ سوچنا ہوتا ہے تھوڑا سا اس مقام پہ۔ میں پچھلے عنوان سے وابستگی اختیار کر کے دو باتیں گوشت گزار کرنا چاہوں گا۔ ایک تو وہ طبقہ جو ہر بات پر یہ کہتا ہے نہیں جو قرآن اور حدیث سے ہمیں دلیل دی جائے، اس بیچارے کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ قطعیت کیا ہوتی ہے، ظنیت کیا ہوتی ہے، انہیں بھی احتیاط کرنی چاہیے، یہ بے باکی ہوتی ہے۔ اپنے علماء پر اعتبار کرنا چاہیے جنہوں نے پوری زندگی دین کے مسئلے درست کرنے میں لگائی ہوتی ہے، وہ آپ کے ساتھ دینی معاملات کو بیان کرنے میں اچھا ہی کریں گے، اعتبار رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا وہ طبقہ مقررین کا کہ جو ہر بات کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کی دلیلیں ضرور دیں، صحیح احادیث طیبہ ضرور پڑھیں، لیکن کم از کم آپ اپنے لہجے پہ اتنا کنٹرول تو رکھیں کہ آپ کی بات سے کوئی بندہ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ آپ مستحب سے فرضیت کا درجہ دیے جا رہے ہیں۔ آپ اپنے انداز بیان میں، اپنے لہجے میں یہ فرق تو پیش نظر رکھیں کہ جو چیز مستحبات کے قبیل سے ہے اسے مستحبات والے دلائل سے آپ ثابت کریں۔ آپ اسے کیوں اپنے لہجے، اپنے انداز اور اپنے طریقہ کار سے فرضیت والی دلیلیں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میلاد پاک کا عنوان تھا پچھلے کلپ میں، تو اس میں ہم نے یہ کہا تھا میلاد پاک اہل سنت و جماعت کے نزدیک مستحب کا درجہ رکھتا ہے۔ تو کیوں آپ قطعی دلیلیں، آپ کہیں گے جی وہ لوگ کہتے ہیں قرآن سے دلیلیں دیں تو اس لیے ہم دیتے ہیں، تو لوگ جو کہیں گے وہ کرنا چاہیے؟ نہیں، یہ کوئی دانائی نہیں ہوتی۔ کل لوگ کسی بھی چیز کی بھی دلیل مانگیں گے تو پھر ہم پھنس جائیں گے، کیونکہ لوگوں کا کیا ہے، راستہ آپ کھول دیں گے تو یہ کھل جائے گا۔ آج انہوں نے میلاد پہ مانگی ہے، کل وہ نکاح پہ مانگ لیں گے، تو پھر دلائل جمع کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ہر چیز اپنے لیول پر اچھی لگتی ہے۔ میلاد مستحب ہے، اگر کوئی آپ سے آ کے کہتا ہے کہ ہمیں بتائیں، تواتر کے ساتھ کہیں ثابت ہے، کہیں کسی قطعی دلیل سے یہ ثابت ہے، اس کو منع کریں، اسے کہیں بھائی قطعی دلیلیں کیوں دیں گے ہم، یہ ظنیات ہیں، اور ظنیات کا بھی ادنا درجہ رائے حسن سے مستحب ثابت ہوتا ہے۔ آپ اس بات اس انداز میں کرتے ہیں کہ شبہ یہ پڑتا ہے کہ پتہ نہیں فرض ثابت کرنے چلے ہیں مولانا۔ اور سوال کرنے والے کو بھی ضرور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، یہ باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہیں۔